السلام علیکم، میں ہوں ندا کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج دو معاملات پر بات کریں گے۔ پہلا پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی، اور دوسرا افضل کوہستانی کا بے ایمانہ قتل، جس کا جرم صرف یہ تھا کہ اس نے چند معصوم لڑکیوں کے قتل کے خلاف آواز اٹھائی تھی، جس کی وجہ سے اس کے دو بھائیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ مزید اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فوزیہ رانا، جو کہ سینئر جرنلسٹ اور اینالسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فارمر جوائنٹ سیکرٹری نیشنل پریس کلب اسلام آباد بھی رہی ہیں۔ بہت شکریہ فوزیہ فار جوائننگ می۔ لگزمبرگ کے وزیر خارجہ ہیں اور پھر سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان ہے۔ یہ بات اسٹیبلشڈ ہے آن این انٹرنیشنل لیول، کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں کشیدگی آئے یا وار ہسٹیریا پیدا ہو۔ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ ختم ہوتی نظر آتی ہے کشیدگی؟ دیکھیے، یہ مجھے سٹنٹ لگتا ہے، کیونکہ عام طور پہ ابھی یہ کوٹ کیا جاتا ہے کیوں اتنا تناؤ ہے، کیا سرحد پار چناؤ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ مودی سرکار کا یہ ایک سٹنٹ تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید اس طرح سے کوئی کہہ لیں نا فول پلے کرنے کے بعد سے وہ اپنے جو ہندوستان کے اندرونی مسائل ہیں، جس میں آپ دیکھیں علیحدگی پسند کی جو تحریکیں ہیں، خالصہ موومنٹ کی اگر ہم بات کریں، تامل ناڈو کی اگر ہم بات کریں، ود ان ہندو اگر ہم کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ذات پات کا سسٹم ہے، جو دلت ہیں وہاں پر ان کو بالکل بھی رائٹس نہیں ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان بہت بڑا ملک ہے، وہاں پر آبادی، اور آپ یہ دیکھیں ادر ریلیجنس کی جب ہم بات کرتے ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت بھی وہاں پر بستی ہے، جو اندرونی ان کا ذات پات کا سسٹم ہے، اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری ایک چیلنج ہے۔ اگر ہم ایجوکیشن کے ایشوز کی بات کرتے ہیں، غربت کی بات کرتے ہیں، ہیلتھ کی بات کرتے ہیں، فٹ پاتھوں پر لوگ سوتے ہیں، واش رومز نہیں ہیں، تو یہ وہ تمام تر چیلنجز ہیں جو کہ لارجسٹ ڈیموکریسی کا دعویٰ کرتا ہے نا ہندوستان، تو جو سب سے بڑی جمہوریت کا دعوے دار ہے، تو پھر آپ نے اپنے جو عوام ہیں ان کو سیاسی کلچر کے فروغ کے ساتھ ساتھ آپ نے انہیں یہ رائٹس دینے تھے، پھر آپ سے جواب لیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں 4 ریاستوں میں جو انتخابات ہوئے تو اس میں کیا پول کھلا مودی سرکار کا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر بھی جو عام غریب پارٹی ہے اس کو ایک ان کی سے ہے، لوگ انہیں پسند کر رہے ہیں۔ اب وہ والی اسٹیریو ٹائپنگ وارز آپ دیکھیں 1948 کا اگر میں حوالہ دوں، 1962 کا حوالہ دوں جو چائنا کے ساتھ ہندوستان کی وار ہوئی، 65 کی اگر بات کی جائے، پاکستان کی فوج بہت زیادہ تعداد میں نہیں تھی، ہمارے پاس شاید اس طرح سے اسلحہ بھی بہت زیادہ نہیں تھا، بٹ آپ نے دیکھا کہ تب سے لے کر اب تک 71 کی جو شاید میں یہ کہوں گی کہ جو اندرونی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ کچھ سچویشن جو ہے وہ چینج ہوئی، جو کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک کسی اور ٹیکٹس کی بنا پر وہ ساری گیمنگ ہوئی۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہندوستان کی ایک تو مس کیلکولیشن، نیو یارک ٹائمز نے ایکسپوز کیا ہندوستان کی، ان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں، انہوں نے کہا کہ سوویت ایرا سے لے کر اب تک کے ان کے جو وار ہیڈز کہہ لیں یا جتنے بھی سارا اسلحہ ہے، ساری دفاعی قابلیت ہے، وہ اب کوشچن اور چیلنج ہو چکی۔ پاکستان نے آپ یہ دیکھیے پہلے تو رات کی تاریکی میں ایک بزدلانہ کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی، پھر پیلوڈ جو تھا وہ گرایا گیا، پھر ایک دعویٰ کر دیا گیا، پھر لیکن ایویڈنس نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا۔ اس خطے میں اگر بات کروں تو میرے خیال میں ای یو کی اگزامپل لینی چاہیے۔ ٹریڈ کا وقت ہے، بات چیت کی بات ہے، سرحدیں اوپن کرنے کی بات ہے، دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج۔ غربت کی بات کی، بھارت میں بھی غربت ہے، یقیناً پاکستان میں بھی ہے، تو ایسی سچویشن میں اپنے ملک پہ پیسہ لگانے کے بجائے آپ وار میں لگا رہے ہو، ایسا بھارت کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ جسٹ آپ یہ دیکھیے کہ 1947 سے اب تک جتنے بھی ڈیلیگیشنز انڈیا سے آتے ہیں ان کی ایک سیٹ مینٹالٹی ہوتی ہے کہ شاید پاکستان بہت ٹریڈیشنل کنٹری ہے، یہاں پر جو انسانی حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بالکل سپریسڈ ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تو اتنا ترقی یافتہ ہے، یہاں پر تو ایسے کوئی ایشوز ہی نہیں ہیں، اگر ہم جینڈر کی بات کرتے ہیں، ویمن کی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں ہم دونوں بھی تو بیٹھے ہوئے یہیں پہ، تو وہ ساری ان کی جو ایک وہ پروپیگنڈا ہے، انڈین میڈیا اس میں بڑا مین رول پلے کر رہا ہے، تو میڈیا وار بھی ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید وہ پاکستان کو فیلئر اسٹیٹ ثابت کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ سارا جو سینیریو ہوا، انہوں نے جو وار رومز بنائے تھے ان وار روم سے کیا نکلا؟ پہلی بات یہ کہ فیکچوئل جو مسٹیکس انہوں نے کی، ان کے فارن سیکرٹری آتے ہیں پریپیئرڈ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں وداؤٹ اینی کویسچن، ہم کویسچنز نہیں لیں گے۔ آپ یہاں پر تھوڑا سا کمپیریزن کیجئے، بڑی ہم تنقید کرتے ہیں اپنی فوج پہ، ہم خود بھی کرتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بریفنگ دیتے ہیں، اوپن فورم ہے، آپ کویسچنز کیجئے، ہمارے جو منسٹر ہیں وزیر خارجہ وہ بیٹھتے ہیں، پریس نہیں بہت دنیا نے اٹھا دیا، لیکن ہندوستان نے بیسیکلی ایک سٹنٹ کھیلا، اور مودی سرکار چاہتے تھے جو ہندتوا کا ان کا سلوگن ہے کہ شاید کہیں پہ بیٹھے کوئی رام یا کوئی جو ان کا اپنا بلیف سسٹم ہے، جو آر ایس ایس ڈومینیٹ کرتی ہے ہندوستان کی گورنمنٹ کو، تو جہاں پہ وہ میڈیا کو بھی مینپولیٹ کرتے ہیں، تو ان کو شاید تھا کہ شاید ہم یہ سٹنٹ کھیلتے ہیں تو میڈیا کا رول بھی ڈفرینٹ ہو گیا، اب تو میڈیا بھی سوالات اٹھانے لگ گئے کہ ایویڈنس لاؤ۔
ہمیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی انڈین میڈیا کو بہت کوشچننگ کی گئی، کیونکہ ہم جرنلسٹک نارمس کی جب بات کرتے ہیں تو آپ ون وے اسٹوری کر ہی نہیں سکتے، آپ نے ڈفرنٹ اینگلز لینے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ پیڈ اپنے اینالسٹ بٹھائیں گے اپنے نیریٹو کے اکارڈنگلی، ادر اوپینین آپ آنے ہی نہیں دیں گے. اگر پاکستان کی بات کی جو آپ کو نظر آتا ہے، جیسے میں نے بات کی کہ ہم اپنے تمام ان اسٹیک ہولڈرز پر کوشچنس کرتے ہیں، چاہے ڈان لیکس کا واقعہ ہو، ادر ایشوز ہوں، تو پاکستان میں اگر ہم بلاگرز کی بات کریں، کالمسٹ کی بات کریں، اینکرز کی بات کریں، لکھنے والوں کی بات کریں، رپورٹرز کی بات کریں، تو ایک سے ہے جرنلسٹک نارمس کو فالو کیا جاتا ہے. دیکھا کہ بڑی سینسیبل رپورٹنگ ہوئی ہے اس پورے وار کے حوالے سے خاص طور پہ، کیونکہ ایگزیکٹو پاورز اب الیکشن کمیشن آف انڈیا کے پاس جانے لگی ہیں کچھ دنوں میں. تو ماحول سینیریو کیسا بدلتا دیکھتے ہیں ہمارے تجزیہ کار؟ ایک بریک کے بعد جانتے ہیں. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے الماس حیدر نقوی صاحب نے، جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ اور اینکر ہیں. بہت شکریہ الماس صاحب فار جوائننگ اس. ہم ایگزیکٹو پاورز کی بات کر رہے تھے جو کہ اب آبویسلی شفٹ ہوگی الیکشن کمیشن آف انڈیا کے پاس. کچھ آپ کو کشیدگی میں کمی نظر آئے گی؟ تھوڑے سیناریو بدلے گا؟ واقعات میں تھوڑا چینج آئے گا؟ دیکھیں جی، جو پلوامہ انسیڈنٹ تھا، اگر اس کی ٹائمنگ دیکھیں تو اس کا سب سے جو امپورٹنٹ ریشنل اگر ہم ایگزامن کریں اس ساری سچویشن کے اندر، تو وہ انڈیا کے الیکشن تھے. ٹھیک ہے، یہ 2 مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں جب تک الیکشن فائنل نہیں ہو جاتا. یہ فیزڈ الیکشن ہے، پروبیبلی 4 سے 5 فیزز کے اندر یہ الیکشن جو ہیں وہ کنکلوڈ ہوں گے. الیکشن کے بعد توقع ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ آئے گی. تو یہ جو اینٹی پاکستان سلوگن بکتا ہے انڈیا میں، یہ مودی سے لنکڈ نہیں ہے یا مودی سے لنکڈ ہے؟ دیکھیں، بی جے پی نے مطلب لارجلی ہم دیکھیں پچھلے الیکشنز کو اگر ہم دیکھیں تو مودی اور اسپیشلی بی جے پی نے ہمیشہ جو ہے اس کو یوز کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس مرتبہ جو پاکستان کے جیسچر تھے وہ کرتارپورہ سے آپ لے کے یہ جو بالا کوٹ ایگریشن ہے، اس تک اگر آپ ایگزامن کریں تو اس سے بہت واضح پیغام جو ہے وہ امن کا پاکستان سے گیا ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر دیکھیں جو انالیسز اگر آپ کریں، کرتارپورہ راہداری کا جب سنگ بنیاد رکھا گیا، پاکستان کی طرف سے ایک پیشکش کی گئی، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹیکنیکلی پاکستان نے جو پاکستان دشمنی کا بیانیہ انڈیا کے اندر بکتا تھا اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا تھا. اس کے بعد یہ جو پلوامہ کا جو اس نے دوبارہ اس چیز کو ری برتھ دی. ہاں، یہ ری برتھ دی. اب جس اینٹی پاکستان سلوگن کی بات ہو رہی ہے، بی جے پی سے لنکڈ ہے نہیں ہے، دیٹس اگین اے ڈبیٹ. آپ کو لگتا ہے اس الیکشن میں کام آئے گا یہ چیز؟ اچھا، مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر ہم پروگریسو سوسائٹی کی بات کرتے ہیں اور تھوڑا لوگوں میں نا چینج آیا، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ شاید وہ 1947 سے بات لے کر اب تک ایسے ہی لگ رہا تھا. کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا جو انڈیا سے یہاں آتے ہیں کہ شاید یہ لوگ واپس آئیں گے، وہ جو پارٹیشن ہوئی ہے وہی غلط تقسیم ہوئی تھی، یہ لوگ واپس آنے والے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، ابھی تک یہی نیریٹو وہاں پر ہے. جو آپ بات کریں نا، مجھے ایسے نہیں لگتا، کیونکہ اب لوگوں کو تعلیم بھی چاہیے، انہیں صحت بھی چاہیے، انہیں روزگار بھی چاہیے. یہ جو وار اسٹنٹ ہیں اور یہ دشمنی اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ عوام نہ پاکستان کی، اور جب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی سرکار کی بھی آپ دیکھ لیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھ لیں. ابھی نندن کو رہا کیا جانا، کتنا لوگوں نے ریزنٹمنٹ دکھائی کہ کیا کر رہے ہیں یہ، وہ کوئی ہمارا گیسٹ نہیں تھا کہ آپ نے فوری طور پر، لیکن پاکستان نے جنیوا کنونشن کا جو مان رکھنا تھا، پاس رکھنا تھا، وہ فوری طور پر کیا. جو بیسک ڈیٹیلز تھیں کہ آپ اپنا نام بتائیں گے، اپنا رینک بتائیں گے، جو جنیوا کنونشن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈیٹیلز دیں گے، کوئی تشدد نہیں کیا گیا، بڑی عزت کے ساتھ. ایون کہ وہاں پر ہندوستان میں ابھینندن کو وہ نہ کوئی پروٹوکول ملا، انہیں جبری طور پر ریٹائرڈ بھی کر دیا گیا. تو یہ ایک سٹنٹ ہے جو کہ مجھے یہ بکتا نظر نہیں آتا. ہندوستان میں بھی اب جو پروگریسو جماعتیں ہیں، وہ جو ہندتوا اور آر ایس ایس ڈومینیٹ گورنمنٹ بنتی ہے ہمیشہ، مجھے نہیں لگتا کہ اس دفعہ بھی کچھ ادر ریزلٹس ہوں گے. وہ مومنٹم قائم، ہیٹرڈ مومنٹم قائم نہیں رکھ سکے. وزیر خارجہ پہ سوال کروں گی. وزیر خارجہ سعودی عرب پاکستان آئے ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے وزٹ؟ اچھا، اس وزٹ پہ بات کرنے سے پہلے جو انڈیا کی سچویشن ہے، اس پہ میں ایک اپنا انالیسس میں رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، پاکستان کا ایٹیچیوڈ اس سارے فیز کے اندر بہت مختلف تھا. ماضی کو اگر دیکھیں، اس کرائسس کے اندر پاکستان نے جھوٹ نہیں بولا، جو بولا وہ کیا، وہ دکھایا بھی.
وہ پورے فیکٹس جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر نظر آتے ہیں. ہمارے ہاں میڈیا کے اندر آپ کو اس طرح کی ایک جو جنگی ماحول انڈیا کی طرف سے دیا گیا وہ نہیں آپ نے دیکھا. انڈیا کی اسٹیٹ نے بھی جھوٹ بولا اور ان کے میڈیا نے بھی جھوٹ بولا, یہ پوری دنیا کے سامنے ہے. جی بٹ انٹرنل ہمیں تھوڑے کریکس نظر آ رہے ہیں اس سائڈ پہ بھی. اب بریک کے بعد افضل کوہستانی پہ بات کریں گے, ایک ایسا بندہ جس نے معصوم بچیوں کے قتل کے خلاف آواز اٹھائی لیکن وہ بھی اس قتل کا حصہ بن گیا. سیکیورٹی مانگی گئی, نہیں دی گئی, اور اب قتل کے بعد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اب جب نوٹس لیا ہے تو فائدہ ہے کہ نہیں, جانتے ہیں بریک کے بعد. فوزیہ, اب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا اس وقت نوٹس لینا آپ کو لگتا ہے فائدہ ہے؟ جب وہ سیکیورٹی مانگ رہا تھا افضل کوہستانی کو نہیں دی گئی, یا پھر دے وینٹ بلائنڈ آئی آن ہم, ہوا کیا؟ بدقسمتی سے دیکھیں یہ جو نیوز ہمیں ملی افضل کوہستانی کے حوالے سے, اتنے وہاں کی جو دیکھیں اس نے ایک کسٹم کو چیلنج کیا, اس نے ساتھ دینے کی کوشش کی. جب ہم بات کرتے ہیں آنر کلنگ کی تو شاید بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, این جی اوز کو بھی بلیم کر دیا جاتا ہے, موم بتی مافیا کا بھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ لوگ ان لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں جن کے لیے جن کی فیملیز بھی نہیں بولتی. کبھی اگر ونی بھی کرنا ہے نا تو آپ بیٹی کی بات کرتے ہیں, وٹا سٹا بھی ہے تو پھر بیٹی ہے. جب آپ کسی مطلب کہ جتنی ساری ہماری قرآن پاک سے شادی ہے تو بیٹی ہی ہے تاکہ ہماری جائیداد تقسیم نہ ہو. تو کوہستان جیسے علاقے میں ایک یار عام سا ایونٹ ہے, شادی کی بات ہے, ڈھولک یا کلیپ کر رہی ہیں, وہ بچیاں گانا گا رہی ہیں, اور پھر آپ ان کو آپ یہ دیکھیں آپ ان سے زندگی کا حق ہی چھین لیتے ہیں اور پھر آپ چھپانا بھی چاہتے ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ ہمیشہ جو سو کالڈ پگڑیوں کی عزت ہے وہ چادروں نے کیوں سنبھالنی ہوتی ہے, جو کہ بیٹی کی ہوتی ہے ہمیشہ, چاہے وہ اپنی جان دے کر کریں, چاہے وہ اپنی زندگی کی تمام تر خواہشات کو سیکریفائس کریں. آپ اپنی بیٹیوں کو امپاور کر سکتے ہیں. جس ایک ٹول کو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں نا, چاہے وہ سندھ کی بات کروں, میں ساؤتھ پنجاب کے کچھ علاقوں کا حوالہ دوں, یا کوہستان کی ہم یہاں پر بات کریں, فاٹا کی بات کریں, کہ عورت کو شاید کچھ لوگ کہتے ہیں جی جاب نہیں کرے گی, تو ٹریڈر بھی تو تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. پھر ہمیں نظر آتا ہے جب وہ اتنی بنڈل آف ایگزامپلز ہیں. آپ نے جو بات کی نا کہ ابھی نوٹس لینا, بدقسمتی سے ترقی پذیر ممالک کی جب ہم بات کرتے ہیں نا, وہاں پر جو انسانی حقوق کی پامالی ہے تو ہمیں نظر ہی یہ نوٹس اور مذمت میں نظر آتی ہے. پریکٹیکلی جو مرمت ہونی چاہیے اور وہ سٹیپس ہوتے ہیں وہ گورنمنٹس نے لینے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ بندہ جب چلا جاتا ہے, اپنی زندگی اس کی ختم ہو جاتی ہے. اب میں زینب کیس کا تھوڑا سا حوالہ دینا چاہوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ عملی طور پر ہم اپنی سوسائٹی کو اتنا نارمل کیوں نہیں رکھ پاتے, کیا ریزنز. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ افضل کوہستانی بھی جو وہ چیزیں لائک اس کا گناہ یہ بنا کہ شاید اس نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. پاکستان میں یا دیگر کنٹریز کی اگر بات کروں, بہت سارے اگر اس طرح کے ناخوشگوار جو واقعات ہوتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب وہ رپورٹ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے کس نے کیے اور کیوں کر کیے. یہ تو گھر میں رہنا چاہیے تھا, یہ تو عزت کا معاملہ تھا. یہ نہیں دیکھتے کہ عزت تو جس نے کیا وہ بے عزت کر رہا ہے. ایکچولی ہمارا تو عزت کا کانسیپٹ ہی بہت ڈفرینس ہے. جی الماس صاحب, جرگہ سسٹم جس سے ہم سب بھاگتے آئے ہیں اسی نے اس کے قتل کا حکم دیا اور مار دیا گیا. کب یہ جرگہ سسٹم ہٹایا جائے گا اس ملک سے؟ دیکھیے انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کی جو ایک ٹرانسفارمیشن ہونی تھی ہسٹوریکلی, وہ ٹرانسفارمیشن ابھی تک ہوئی نہیں ہے. موسٹ آف دا پارٹ اگر رورل سیکٹر کے اندر آپ دیکھیں تو وی آر ٹرائبل سوسائٹی. سندھ کے اندر چلے جائیں, آپ بلوچستان کے اندر چلے جائیں, آپ پشتون علاقوں میں چلے جائیں, نو, ان کا ایک اپنا کسٹم کے انڈر جو ہے وہ سسٹم چلتا ہے, اینڈ دے ڈیسائڈ دیم سیلوز. یہ فاٹا ریفارمز ہوئی ہیں, اس کے اندر ایک رواج ایکٹ انٹروڈیوس کیا گیا ہے, لیکن اس رواج ایکٹ کے اندر بھی انہی ایلڈرز کو امپاور کیا گیا ہے جو پہلی جرگہ سسٹم کے تحت ہے. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ کی ذہنی اور شعوری سطح بلند نہیں ہوگی اتنی دیر تک یہ جو انسانی حقوق کی جو ہم بات کرتے ہیں, یہ آپ قانون سازی کر لیں گے, آپ باقی سب کچھ آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہ سلسلہ وہ انسیڈنٹ جو ہے وہ رک نہیں سکتے. جی آپ کو لگتا ہے کہ چیف منسٹر سے کوئی امید ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1000 خواتین ایسی ہیں جو آنر کلنگ کے نام پر پاکستان میں مار دی جاتی ہے. ایک محتاط اندازے, ایک رپورٹ کے مطابق یہ وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوتے ہوں گے. نوٹس لینا کافی نہیں ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کے جو سیکورٹی کا مانگنا ہے اس کا مکمل طور پر, جیسے ہم ٹرائل کی بات کرتے ہیں, تحفظ دینے کی بات کرتے ہیں, تو جب جو آواز اٹھاتا ہے جب وہ اپنی جان کا تحفظ نہیں کر پاتا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس طرف آپ کو لے کے جاتی ہیں. کیا کوئی اور جرت کرتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے سامنے کسی پہ بہت ظلم بھی ہو رہا ہے تو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نہیں پولیس کا
چکر ہو جائے گا. ہم تو اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے, کون تھانے میں آپ کو ملوث کر دیا جائے گا. جی قندیل بلوچ تھی, غزالہ جاوید ہے, ختیجہ تھی, اور جس طرح آپ نے زینب کا واقعہ ڈسکس کیا, سب بات پھر عورت پہ آ جاتی ہے کہ عورت اس کی غلطی تھی. کب تک ہم ایسے لوگ ہوتے رہیں گے؟ بیسیکلی یہ ٹیبوز اور اسٹیریو ٹائپنگ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو انکمفرٹیبل بھی کر رہا ہے تو جی آپ کے کپڑوں کا ایشو تھا, آپ نے ایسا کیوں. پھر اگر آپ کو آفس میں کوئی ورک پلیس پہ کوئی ایسی بات ہے تو کہیں گے نہیں یہ جاب کرتی کیوں ہے, یہ گھر میں بیٹھ جائیں. سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ تقریباً دنیا بھر میں خواتین تقریباً آدھا حصہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, اور اگر آدمی یہ چاہتے ہیں کہ شاید وہ ان کا برڈن اٹھائیں گے, بچوں کو بھی, فیملی کو بھی, اپنے پیرنٹس کو بھی, سب کو, تو ترقی پذیر ممالک یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ہمیں نظر آتا ہے کہ خواتین نے اکنامکلی کنٹریبیوٹ کرنا ہے, فائنینشیل برڈن انہوں نے شیئر کرنا ہے. ہمیں اپنی سوسائٹی کو اتنا پروگریسو, اتنا رسپیکٹو بنانا ہے جیسا کہ اسلام نے کہا ہے. ہم کوٹ تو کرتے ہیں اسلام کو, لیکن عملی طور پر جب نافذ کرنے کی بات آتی ہے, جیسے میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ تجارت کی بات کرتے ہیں, ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں حضرت عائشہ کی, یا دیگر کی جنگوں میں جو ہیں خواتین, انہوں نے وزیر اعلیٰ سے ہی رہ جاتے کہ وہ کچھ نہ کوئی نوٹس لے لیا, اب آگے بھی کوئی کیس چلتا رہے گا سالہ سال. نہیں, آئی ہوپ کہ کسی انجام تک پہنچے. افضل کوہستانی از ڈیفینیٹلی اے ہیرو فار اس اینڈ ہی ول بی ڈیئرلی مسڈ. بہت شکریہ فوزیہ, بہت شکریہ الماس فار جوائننگ می ان دی اسٹوڈیو. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.